آج تو پہلا دن ہے درس قرآن کے حوالے سے، تو چند مبادیات یا چند ضروری باتیں ہیں، وہ اس حوالے سے ہم انشاءاللہ پہلے سیشن میں ڈسکس کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں اس دنیا میں انسان بنا کر بھیجا ہے، تو لازمی بات ہے ہمارے بھیجنے کا کوئی ایم اور مقصد ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہمیں مبعوث کیا گیا، بنا دیا گیا اور ہم یوں سمجھے کہ جیسے بس ہمارا کام کھانا پینا اور بس لباس ہے۔ قرآن نے اس کو ذکر فرمایا، فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا آپ لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے آپ کو عبث پیدا کیا؟ آپ کی پیدائش کے کوئی مقصد ہے، کوئی ایم ہے۔ اور اس کو پھر آخر میں آگے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنس اور انس کو اس بات کے لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے، میری معرفت کرے، کہ یہ جو کائنات بنائے ہیں، کائنات کے اندر چیزیں اللہ رب العزت نے رکھی ہے اور مجھے پیدا فرمایا ہے، آیا ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ تو ان چیزوں کو پہچاننے کے لیے کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے اور مجھے کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کے لیے پھر اللہ رب العزت نے وحی اور انبیاء کا سلسلہ پیدا فرمایا، تاکہ یہ انبیاء اور یہ ساتھ وحی لے کر، کتاب لے کر جائے اور لوگوں کو متنبع کرے، لوگوں کو تعلیم دے کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہر نبی نے آ کر یہی کہا کہ دیکھیں اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اللہ ہی نے تمہیں پیدا فرمایا اور یہ کائنات تمہارے لیے تمام چیزیں، ہر نبی نے آ کر اس بات کی دعوت دی اور اس کے لیے وحی کا سلسلہ شروع کیا۔ اور یہ جو قرآن مجید ہے، یہی اسی وحی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو 3 چیزیں عطا کی ہے جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، نالج کے لیے، انفارمیشن کے لیے، اور اس میں سے سب سے پہلا تو ہمارے ہاتھ اور اعضاء جوارح ہے کہ جس سے ہم ٹچ کرتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک لیمٹ ہے۔ جیسے میں اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، اب اس کی لیمٹ اتنی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر سوچنے کی یا انفارمیشن یا علم کے لیے جو چیز ہے وہ ہے عقل، کہ جو اس دیوار کے بعد بھی سوچ سکتی ہے کہ اس کے بعد ایک کمرہ ہے جس میں فلاں بیٹھتا ہے، لیکن اس عقل کا بھی دائرہ ایک حد تک جاتا ہے اور پھر وہاں پر ختم ہو جاتا ہے، وہ ہے کہ یہ بھی لمیٹڈ ہے۔ اور اس کے بعد جس چیز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وحی، کیونکہ انسان کی عقل بس ایک حد تک جا کر رک جاتی ہے، اور وہ یہی ہے کہ دیکھیں یہ کمرہ ہے، یہ بنایا ہے، ایک معمار نے بنایا ہوگا، لیکن آگے یہ معمار یہ کس کا بندہ ہے، یہ میٹیریل، یہ پہاڑ، یہ کائنات یہ کس نے بنایا، تو پھر آگے اس کی عقل کام نہیں کرتی، اور آگے پھر انسان کی کے لیے جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ وحی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اپنے ان تمام کائنات کی سمجھ بوجھ کے لیے اور انسانوں کو متنبع کرنے کے لیے وحی کا سلسلہ پیدا فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام آتے رہیں اور وحی اور قرآن اور کتابوں کی تعلیم دیتے رہے۔ تو یہ جو قرآن مجید ہے یہ بھی وحی ہے، اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ وہی ہے کہ ہم انسان اس کتاب کو اپنے سینے میں سموئے اور اس پر عمل کرے۔ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے، جیسے حدیث پاک میں فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرہ، کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العزت بہت سارے قوموں کو بلند مرتبہ کر دیتے ہیں جو اس پر عمل کرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو ذلیل و خوار کرتے دنیا میں جو اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ تمہارے لیے 100 رکعت نوافل سے بہتر ہے کہ اگر کوئی شخص صبح جا کر قرآن کی ایک آیت سیکھ لے تو 100 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں فرمایا کہ تمہارے لیے صرف اونٹیوں سے بہتر ہے اگر قرآن کی کوئی ایک آیت سیکھتا ہے۔ قرآن کی 2 قسم کے آداب ہیں، ایک تو قرآن کی تلاوت ہے، ایک قرآن کا سمجھنا ہے، دونوں اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہے، اس کی ضرورت ہے۔ تلاوت میں ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، جیسے حدیث میں فرمایا گیا۔ اللہ کے نبی خود تلاوت فرماتے تھے۔ ایک صحابی سے عرض کیا عبداللہ بن مسعود سے، آپ مجھے تلاوت کریں، آپ مجھے سنائیں۔ اس نے فرمایا اللہ کے نبی آپ پر قرآن نازل ہو، میں کیسے سناؤں؟ کہہ رہے میں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کوئی تلاوت کرے اور میں سنتا ہوں۔ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان، جب قرآن کی تلاوت ان پر کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ان کی ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت اس لیے کہ یہ وحی ہے، یہ کوئی عام کلام تو ہے نہیں،
نہ انگلش ہے، نہ بیالوجی ہے، یہ تو وحی ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس کے اپنے ایک تاثیر ہے، اس کے دلوں پر ایک اثر ہوتا ہے. اس لیے قرآن کی تلاوت اس کا ایک الگ حکم ہے، اس کے اپنی فضیلت ہے. اور جہاں تک سمجھنے کی ہے، فہم کی ہے، تو یہ بنیادی بات ہے کہ ہر انسان کو یہ سمجھنا بھی چاہیے. کیونکہ قرآن اللہ رب العزت نے جو بھیجا ہے صرف ایک الماری میں یا شادی بیاہ میں استعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے. یہ تو ایک دستور ہے، ایک تو ایک قانون ہے، ایک تو ایک ضابطہ حیات ہے کہ اس کو ہم لے کر اس میں دیکھیں گے کہ اس میں اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. اس میں حلال حرام ہے، اس میں جنت دوزخ ہے، اس میں بیوی کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے، اس میں دیگر لوگوں کے حقوق ہے، حقوق العباد، حقوق اللہ ہے. وہ سب کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اس لیے قرآن میں اللہ رب العزت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے اس کو ذکر کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے. اب یہاں ذکر کی مطلب یا تو یہ ہے کہ اس کو حفظ کے لیے آسان کر دیا، لازم بات یہ معجزہ ہے، چھوٹی سی انگلش کی کتاب میں حفظ نہیں ہو سکتی ہے، پورا حفظ ہوتا ہے. یا یہ کہ اس کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے آسان کیا، کوئی ہے جو اس کو سمجھے. تو اب دونوں باتیں اس میں ہو سکتی، لیکن ہمیں بنیادی بات یہ کہ ہم اس کو سمجھنے کی کتنی کوشش کریں، کتنی سٹرگل کرتے ہیں. اللہ نے تو آسان کر دیا، آسان ہے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، جو قرآن سیکھے وہ تم میں سے سب سے بہترین، یعنی سب سے بہترین ڈگری یہ ہے، سب سے بہترین انسان کا انعام یہ ہے کہ وہ قرآن کو سیکھے اور آگے سکھائے. تو قرآن مجید کا سیکھنا یہ اپنی جگہ پر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور پھر اسی کے لیے قرآن مجید کے سیکھنے کے لیے آج ہم نے، اور آج سے انشاءاللہ ہم یہ سیشن اس طریقے سے شروع کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، بلکہ اس پورے اجیکو والوں کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ماحول پرووائڈ کیا، قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق قائم کیا. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی کی خود چاہت تھی کہ جہاں پر قرآن کے سیکھنے سکھانے کی مجلس ہوتی تھی وہاں پر بیٹھ جاتے تھے، حالانکہ آپ پر نازل شدہ، اب قرآن سیکھنے کے لیے وہیں پر بیٹھ جاتے تھے. تو قرآن سیکھنے کا یہ عمل اتنا بابرکت ہے اور اتنا امپورٹنٹ ہے. تو اس کے سیکھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہ انشاءاللہ آج سے آغاز کیا. اس کے چند آداب بھی ہے کہ ہم جتنے بھی آڈینس ہے، خواہ وہ لائیو دیکھیں، خواہ وہ ویڈیو دیکھیں، خواہ وہ یہاں موجود ہو، وہ آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے غور و فکر کے ساتھ اس کو سنتے رہیں. اس لیے کہ یہ تو اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے، اور کسی کے تھرو یہ تو انبیاء کا سلسلہ تھا، انبیاء کے بعد علماء کا سلسلہ ہے اور یہ سنایا جا رہا ہے. ایک تو بات، اور دوسری بات یہ کہ جو پڑھنے والا اس کے لیے بھی اخلاص نیت اور یہ ساری چیزیں ضروری ہے. تو بہرحال یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ یعنی دونوں کے لیے، ہمارے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو سنیں گے اور اس پر انشاءاللہ آگے عمل کریں گے. تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر جب ہم اگلی سیشن میں ابتدا سے شروع کریں گے، اور وہ انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے. اور آج انشاءاللہ اتنا ہی، کل سے انشاءاللہ پھر پراپر اس کو شروع